بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و احترام والے ہیں۔ ان چاروں میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ محرم کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے روزہ رکھتے۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کو، آپ نے پوچھا کیوں؟ تو پتہ چلا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور دریا میں غرق ہونے والوں سے بچنے کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ کہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام، ان کی قدر و منزلت ہم یہودیوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، خالف الیہود، تاکہ یہودیوں کی مذہبی امور میں اختلاف اور ان سے بچنا لازم آئے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق 10ویں محرم اور 9ویں محرم کو روزہ رکھنا مستحب قرار پایا۔ علماء اسلام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی 10ویں محرم کو صرف روزہ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اولا اور مستحب یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں دونوں دنوں کے روزے رکھے، یا 10ویں اور 11ویں کے روزے رکھے، تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچ سکے۔ علامہ ابن قیم نے یہ فرمایا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9ویں، 10ویں، 11ویں محرم کو، تاکہ مہینے کے 3 روزے یہ پورے ہو جائیں اور محرم الحرام کا یہ شرف بھی حاصل ہو جائے۔ اس لحاظ سے گویا 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک روزہ 10ویں محرم کا رکھنا بھی جائز، گو بعض فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھیں، یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھیں، اور تیسری بات یہ کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں کو روزہ رکھیں۔ یہ مفاہیم اور یہ احادیث حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابو ہریرہ کی صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر سنن میں موجود ہے، جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان روزوں کا پورے طور پہ اہتمام کریں، اور رمضان المبارک کے بعد اس روزے کا استحباب ہے۔ رمضان المبارک میں ظاہر ہے وہ فرض ہے، لیکن 10ویں محرم کی جو وہ اہمیت تھی رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے، اب وہ اہمیت بمانا فرضیت نہیں رہ گئی، اب یہ مستحب ہے۔ البتہ اگر آپ فضیلت جانیں اس کی تو قربان جائیے، یقیناً آپ روزہ ضرور رکھیں گے، چونکہ سب سے سچے انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 1 سال پچھلے گناہ محرم کے روزے سے معاف ہو جاتے ہیں، بطور کفارہ ہوتا ہے یہ روزہ۔ امام نووی نے تشریح کی ہے کہ 1 سال گناہوں کے معافی اور کفارے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ کے لیے اس کی تلافی اور توبہ کرنا لازمی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند، فرماتے تھے یہ جو تقسیم کی جاتی ہے صغیرہ اور کبیرہ کے معافی اور عدم معافی کا، اس کے فلسفے پہ غور کیا جائے تو جب انسان اس طرح کے نیک عمل کرتا ہے تو اس کا دل نادم ہوتا ہے
کرتا ہے اور اسی کا نام توبہ ہے۔ تو اظہار بندگی، شرمندگی اور ندامت کا نام توبہ ہے۔ تو جب توبہ کی حقیقت پائی جاتی ہے ان اعمال صالحہ کے وقت میں، جس کو کفارہ اور پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، تو وہ جب توبہ پایا جاتا ہے تو سارے گناہ گویا کبیرہ اور صغیرہ کی کوئی تقسیم نہیں رہ جاتی ہے، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔